محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، بتائے جا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، آج کی اس مجلس کے اندر اذان اور اقامت کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان کا معنی ہوتا ہے اعلان کے، اور شریعت کی اصطلاح کے اندر ان مخصوص کلمات کہ جن کلمات کے ذریعے سے لوگوں کو فرض نماز کے لیے بلایا جائے اسے اذان کہتے ہیں۔ حقیقت پر اگر نظر کی جائے تو یہ کلمات جو مخصوص کہے جاتے ہیں، یہ صرف اعلان یا صرف نماز کو بلانا ہی نہیں ہے، بلکہ دراصل اللہ کی توحید، اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دارین کی کامیابی کا اعلان ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر کون ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی عمل اچھا کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ بات صاف ہے، اس سے تو بہتر کوئی آدمی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اور مومین ہونے کے اعتبار سے اور حیثیت سے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ لیکن آج میری بھی کمزوری، ہماری بھی کمزوری، سب کی کمزوری ہے۔ آج باپ بیٹے کو اللہ کی طرف نہیں بلا رہا، شوہر بیوی کو اللہ کی طرف نہیں بلا رہا، بھائی کو اللہ کی طرف نہیں بلا رہا۔ اکیلا نماز پڑھتا ہے شوہر، نہ بیوی کی فکر نہ بچوں کی فکر، باپ خود نماز پڑھ رہا ہے، نہ بیٹوں کی فکر نہ گھر والوں کی فکر، بھائی خود نمازی ہے لیکن اپنے بھائی کی فکر نہیں ہے نا۔ یہی حال ہے کہ نہیں ہماری؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ کے اندر یہ بہتر آدمی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو بنیں گے دائی، دعوت دیں گے انشاءاللہ، اللہ مجھے بھی توفیق دے،
میں جو یہ بیانات، یہ جو کچھ بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پہلے اپنے نفس کو مخاطب بناتا ہوں، سمجھ آئے گا کہ میں خود بھی عمل سے کوڑا ہوں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس آیت کریمہ کے متعلق فرماتی ہے کہ یہ آیت کریمہ مؤذنین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس اذان دینے والے ہوتا ہے۔ اذان ایک دعوت بھی ہے، اذان ایک اعلان بھی ہے۔ اس لیے ذرا سوچے کہ یہ جو اذان میں کلمات کیے جاتے ہیں یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہے، اس کو چھوٹے الفاظ نہ سمجھو، سنی انسنی نہ کرو، بلکہ سوچو کہ یہ کلمات وہ کلمات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القاء یعنی ڈالے گئے ہیں اور الہام کیے گئے ہیں کہ ان کلمات کے ذریعے سے لوگوں کو بلا۔ تو جو چیز اللہ عطا فرمائے سامنے سے دے کہ نماز کے لیے ان کلمات کے ذریعے سے بلاؤ، تو کلمات بڑے اہم ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں بھائی؟ یہ کلمات بڑے اہم ہوتے ہیں۔ تو یہ کلمات ہیں۔ اب ذرا آپ غور کیجئے کہ جب یہ توحید کی دعوت بھی اسی میں ہے اور رسالت کی دعوت بھی اسی میں ہے، اور یہی دو عقیدے بنیادی عقیدے بھی ہیں، توحید و رسالت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اذان کے ان کلمات کے اندر توحید کی دعوت دینا مقصود تھی تو سب سے پہلے اللہ نے اپنے ذات کی کبریائی کو بیان فرمایا، کیونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ابتدا کس سے ہوتی ہے اذان کی بھائی؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، کیونکہ مادہ پرست انسان نے یہ جانا ہے اور ظاہری چیزوں کو اور مادی چیزوں کو وہ بڑی سمجھ رہا ہے اور ان سے متاثر ہو رہا ہے۔ کوئی آدمی زمین کو بڑا سمجھ رہا ہے، بڑی سمجھ رہا ہے، کوئی آسمان کو، کوئی سیاروں کو، کوئی کسی چیز کو بہت بڑی سمجھتا ہے، کوئی اپنی کرسی کو بڑی سمجھتا ہے، کوئی اپنے عہدے کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں بڑے عہدے والا ہوں، مجھ سے بڑا عہدہ کسی کا نہیں ہے، میری شان بیٹھنے کی نرالی ہے، میری آن بیٹھنے کی نرالی ہے، ہاں میرے بیٹھنے کے مقابلے میں کسی کا بیٹھنا نہیں ہے کیونکہ میں بڑا عہدے والا ہوں۔ اس نے اپنے عہدے کو بڑا سمجھا۔ کسی نے اپنے سیٹ کو بڑا سمجھا کہ میرے سیٹ سے بڑا کوئی سیٹ نہیں ہے، میرے سیٹ سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے، دل والا کوئی نہیں ہے، دینے والا کوئی نہیں ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا سیٹ ہی بڑا ہے، اور کسی نادان نے تو اپنے آپ ہی کو بڑا سمجھ لیا ہے کہ میں ہی بڑا ہوں۔ کیا ہے بھائی؟ میں ہی بڑا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان کی اس کلیمے کی ابتدا یعنی اذان کی ابتدا اس کلیمے سے کروائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے نادان انسان، اے مادہ پرست انسان، او اپنی گمراہی میں مبتلا انسان، نہ کوئی عہدہ بڑا ہے، نہ کوئی کرسی بڑی ہے، نہ تیرا سیٹ بڑا ہے، نہ تیری ذات بڑی ہے، بلکہ ساری بڑائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہیچ ہے۔ میری بڑائی کو مان لے، میری کبریائی کو مان لے۔ جب تو مجھے مانے گا، میری بڑائی کو مانے گا، میری کبریائی کو مانے گا، تو مشکلوں کے اندر، حالات کے اندر، پریشانیوں کے اندر کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے سوائے میرا۔ کس کا کھٹکھٹائے گا؟ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب بندہ اللہ کو، تو یہ ہے اللہ اکبر۔ تو اس کلمات کو ہم یہ نہ سمجھے کہ بڑے معمولی کلمات ہیں، نہیں نہیں۔ پھر دوسرا کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ دوسرا کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ یہ بندہ اللہ کی توحید کو بیان کر رہا ہے، یعنی اذان دینے والا اور اذان سننے والا
ان الفاظ کے، ان کلمات کے معنی پر غور کرے. ہاں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا متصرف فی العالم الا اللہ، لا متصرف فی العالم الا اللہ. سمجھ آئی؟ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، روزی دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، غموں کو دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، خوشی کو دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اولاد کو دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، بیماری کو دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، شفا کو دینے والا اللہ کے سوا کوئی. یہ ہے لا معبود الا اللہ. پھر فرمایا لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی محبت نہیں. مطلب کیا کہ محبت ہے تو اللہ ہی سے ہے. میرے نبی سے محبت ہے تو اللہ کے لیے ہے، بیوی سے محبت ہے تو اللہ کے لیے ہے، اولاد سے محبت ہے تو اللہ کے لیے ہے، مال سے محبت ہے تو اللہ کے لیے ہے. اور اگر دنیا کی کسی بھی چیز سے اگر مجھے محبت ہے تو یہ اللہ ہی کے لیے ہے. یہ ہے لا محبوب الا اللہ. اور لا متصرف فی العالم الا اللہ. کیا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب کچھ بھی نظر آئے کہ یہ کام اس لیے ہوا کہ ظاہری بنگال کی کھاڑی کے اندر ڈپریشن آ گیا، پریشر آ گیا تو بارش ہو گئی، یہ ظاہری سبب تمہیں دیکھنے کے اندر آ گیا، لیکن حقیقت میں بارش برسانے والا کورونا اللہ کی طرف سے وبا ہے یا نہیں اللہ جانتا ہے، یا کسی سیاست کی چال ہے یا کسی انسان کا، یہ جو کچھ بھی ہے، لیکن حقیقت میں اس کا کرنے والا کون ہے؟ یہ ہے لا متصرف فی العالم الا اللہ. تو یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اذان میں ہی کہتے ہو یا اور کچھ؟ تو یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو دل میں بٹھانی ہے. کس میں بٹھانی ہے بھائی؟ دل میں بٹھانی ہے. اس لیے اب کیا کہا گیا کہ ہم نے مان لیا کہ اللہ ہی معبود ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کو معبود مان لیا تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ کون سا؟ تو کہا کہ اشہد ان محمد، تمہیں اللہ تک پہنچانے کا راستہ محمد رسول اللہ دکھائے گے. ہاں پکڑ لو، جان لو، مان لو میرے نبی کو، یہ اللہ تک پہنچا دے. یہ ہے اشہد ان محمد. اور آپ ذرا غور کیجئے کہ کلمہ توحید کے اندر بھی یہی تو جز ہے، لا الہ الا اللہ محمد توحید و رسالت. اجب ہم نے مان لیا کہ اللہ کے محبوب اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہے اور اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری محمد رسول اللہ پر ہے، تو سارا دین جو ہمیں ملے گا وہ کس سے ملے گا؟ کس سے ملے گا؟ اللہ کے محبوب سے ملے گا. تو اب دین کے اجزاء بہت سارے ہیں، دین بہت سارا پھیلا ہوا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے اندر اگر کوئی اہم چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ بولو نا، بولو. نماز. کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ دین کے اجزاء تو بہت ہے لیکن اس کے اندر اہم کیا ہے؟ اس لیے اب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد کیا کہا؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. اس لیے بلایا جا رہا ہے تاکہ یہ دین کا اہم شعبہ ہے، اس پر تمہارا دین کھڑا ہے. اگر تم نے نماز کو ضائع کر دیا اور تم نے نماز کو برباد کر دیا، تم نے نماز کو خراب کر دیا،
تمہارا دین سلامت رہ سکتا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں جن جن صوبوں کے جو گورنر تھے ان سارے گورنروں کو پیغام لے کے بھیجا، ان اہم امرکم عند الصلاۃ۔ جان لو اے گورنروں، جان لو کیا تمہارے معاملات میں سے سب سے اہم معاملہ اگر کوئی ہے تو نماز کا ہے۔ فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دینہ، کہ جس نے نماز کی حفاظت کی اور اس پر مداومت کی تو اس نے اپنے دین کی حفاظت کی۔ ومن ضيعها، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا، فهو لما سواه، تو اس کے علاوہ کو بھی وہ ضائع کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ اسی نماز کی طرف بلائے۔ اب بھائی توحید کو بھی مان لیا، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیا، نماز کا بھی اہتمام کر لیا، تو اب سوال پیدا ہوگا نا کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو کیا ملے گا؟ ملنا بھی تو چاہیے کچھ۔ تو کہا کہ حی علی الفلاح، کامیابی ملے گی۔ کیا ملے گی؟ کامیابی۔ نماز میں آؤ گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا، اور یہ کامیابی دارین کی کامیابی۔ اے انسان، تیرے ذہن کے اندر یہ بھوت سوار ہے کہ مال کے اندر کامیابی ہے۔ مال کے اندر ہم نے کامیابی کو نہیں رکھا۔ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے جیب کے اندر مال ہوگا تو میرے دل کے اندر سکون ہوگا، میرے گھر کے اندر مال ہوگا تو میرے دل کے اندر سکون ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں نہیں، مال کے اندر ہم نے سکون نہیں رکھا۔ سکون کس کے اندر رکھا ہے؟ اللہ کی یاد میں رکھا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھے ہوں گے دنیا کے بہت سارے کروڑ پتی کو کہ جن کے پاس مال گننے کا بھی وقت نہیں ہے، دیکھنے کا بھی وقت نہیں، ایسے مالدار ہے، لیکن دل کے اندر سکون نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ نماز کو چھوڑ رہا ہے۔ کس کو چھوڑ رہا ہے بھائی؟ نماز کو چھوڑ رہا ہے۔ اسے بے سکونی والی زندگی ان کی ہے۔ لیکن جس کے پاس کچھ نہیں ہے، روز کا لاتا ہے روز کا کھاتا ہے، کبھی تو روز بھی ملتا نہیں، گھروں میں فاقے ہیں، لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کی یاد ہے، تو شہنشاہ دو عالم ہے۔ کیا ہے بھائی؟ شہنشاہ دو عالم۔ دارین کی کامیابی یعنی آخرت کی کامیابی تو کامیابی ملنے ہی والی ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اب سکون دل کا اسے کیوں نصیب ہوا؟ اس بنا پر نصیب ہوا ہے کہ نماز کا اہم مقصد یاد الہی ہے۔ کیا ہے؟ یاد الہی۔ اور قرآن کریم نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ جس کو اللہ کی یاد نصیب ہو گئی اسے بہت بڑی دولت نصیب ہو گئی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو، تمہارے دلوں کے اندر سکون آئے گا اللہ کی یاد کی وجہ سے۔ لیکن آج میرا اور آپ کا کیا حال ہے بھائی؟ مؤذن پکار رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم تجارت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کاروبار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، نرم بستر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے اعلان کر رہے ہیں، او منادی اللہ کے تو پکارنے والا تو پکار رہا ہے کہ کامیابی نماز میں ہے۔ میں میرے فعل کے ذریعے سے، میں میرے کام کے ذریعے سے تجھے بتاتا ہوں کامیابی تو میری تجارت میں ہے، کامیابی تو میرے کاروبار میں ہے، کامیابی تو میرے نرم بستر کے سونے میں ہے۔ کامیابی وہاں نہیں ملے گی۔ ظاہر میں مل جائے، کچھ رقم جمع ہو جائے، لیکن حقیقت میں کامیابی نہیں۔ ہر محلے کی مسجد ہر محلے والے کو یہ 5 وقت پکار رہی ہے، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم کتنے آئے بھائی؟ اور دعویٰ کس کا ہے؟ گزشتہ جمعہ کہا تھا نا میں نے، محبت ہے، لیکن نفس کے ساتھ جب آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ کی بات ٹکرا رہی ہے، عمل ہمارا نہیں لیکن دعویٰ ہمارا پختہ۔ تو یہ کیا ہے؟ حی علی الفلاح۔
اب دیکھیں کہ جو چیز اہم ہوتی ہے نا اس کو بار بار کی جاتی ہے نا بھائی، اہم چیز کو کیا کیا جاتا ہے؟ بار بار اس سے واپس لائے، اللہ اکبر لا الہ۔ یہ ہے اذان کی حقیقت۔ کیا ہے؟ اب ان کلمات کو اگر آدمی اس کے حقائق کو مد نظر رکھے اور اس کو غور سے سنے، دینے والا ان حقائق کو دیتے وقت اور سننے والا ان اذان کو سنتے وقت ان حقائق پر نظر رکھے، پھر اپنی عملی زندگی کو بنائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دارین کو بنا دے گا۔ لیکن آج کیا ہے کہ ہم نے اذان کو سنی انسنی کر دیا ہے۔ سننے والا بھی ایک رسمی طور پر سن لیتا ہے، کہنے والا بھی ایک رسمی طور پر کہہ دیتا ہے نا۔ اب دیکھو اذان کے اندر 3 لفظ ہے، الف، ذال اور نون، ہے نا۔ اور عربی کے اندر کان کو اذن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اذن۔ اذن میں بھی کتنے الفاظ ہیں؟ الف، ذال اور نون۔ تو یہ اشارہ ہے کہ اس اعلان کو معمولی نہ سمجھو، اس کو دل کے کان سے سنو۔ کس سے سنو؟ دل کے کان سے سنو۔ ہاں، اللہ کی توحید کو بٹھاؤ، محمد رسول اللہ کی رسالت کو بٹھاؤ اپنے دلوں میں، اور نماز کا اہتمام۔ اسی لیے دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اذان کو سنی انسنی نہیں مانا بلکہ دل کے کانوں سے سنا۔ تو اسی لیے آیا ہے روایتوں کے اندر کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں ہے، اذان کی آواز آئی، ساری دکانیں ٹپو ٹپ بند ہو گئی۔ ساری دکانیں کیا ہو گئی؟ تو بے ساختہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا، یہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہی لوگ، یہ لوگ ہیں کہ جس کو تجارت، بیع و شرع اللہ کی یاد سے نہیں روک رہی ہے، نماز کو قائم کرنے سے۔ تو بھائی قرآن سے محبت تو ہے نا، ہے نا بھائی، قرآن سے محبت تو ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں اقام الصلاۃ، یہ لوگ نماز کو قائم کرنے سے نہیں رکتے۔ اور آج میرے گھر میں اور آپ کے گھر میں کیا ہے بھائی؟ بھائیوں کی میٹنگ چل رہی ہے، اذان ہو رہی ہے تو نمازیں، گھر میں خوشی آئی نمازیں، ارے خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر بھی جا رہے ہیں۔ گھر میں کوئی غم آ جاتا ہے نا تو اس وقت بھی نمازیں جا رہے ہیں، حالانکہ غم کے موقع پر تو اللہ کو زیادہ یاد کرنا چاہیے نا۔ خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر، ہاں دوست مل گئے، بیٹھ گئے، نمازیں گئی۔ قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ ہاں، زکات دینے سے بھی یہ لوگ رکتے ہیں نہیں۔ کیوں نہیں رکتے؟ تو قرآن نے یہ بھی فیصلہ کر دیا، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے کہ جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائے۔ جس کے دل کے اندر آخرت کی فکر ہوگی اس کی نمازیں نہیں چھوٹے گی، چھوٹے گی بھائی؟ لیکن آج میرے اور آپ کے دل کے اندر آخرت کی فکر نہیں۔ آج ایک بھائی کو قبر کے اندر ڈال کر آ گیا، اپنا چھوٹا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، لیکن دل کے اندر کوئی احساس نہیں۔ اب ساتھ میں بیٹھنے والا میرا دوست اس دنیا سے رخصت ہو چکا، لیکن میرے دل کے اندر فکر نہیں آ رہی، کہ میرے دل کے اندر آخرت کی فکر نہیں۔ اس لیے کہنے والے نے کہا آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، سمجھے؟ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ یہ ترتیب آنے کی ہے کہ پہلے دادا آئے گا، پھر باپ آئے گا، پھر بیٹا آئے گا، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ دادا موجود ہے، پوتا چلا جائے گا، باپ موجود ہے، بیٹا چلا جائے گا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ اس لیے اپنی آخرت کی فکر کو سامنے رکھے،
تو انشاءاللہ دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ تو آج کی اس مجلس میں میں نے صرف اذان کے حقائق کو بیان فرمایا۔ آگے اس مجلس میں انشاءاللہ امید ہے کہ اور 2-3 جمعہ چلے گا جس کے اندر اذان کب ہوئی، شروع ہوئی، سمجھ میں آئی بات، کس وجہ سے ہوئی، کس کے لیے ہوئی، ایک اور پھر اذان میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں، ہر آدمی اذان دے رہا ہے، سمجھ میں آئی بات، ہر آدمی اقامت کر رہا ہے، اذان میں کیا کیا ہماری کوتاہیاں ہیں، کیا کیا غلطیاں ہیں، اذان کے کلمات کتنے ہیں، اذان دینے والے کے فضائل کیا ہے، اللہ اسے کیا نعمتیں عطا فرمائے گا، وہی انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زندگی میں بھی عافیت، عزت و صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائے، اور اللہ آپ لوگوں کی زندگی میں بھی عافیت، عزت و صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائے، اللہ اس کی رضا والی زندگی عطا فرمائے، ناراضگی والے اعمال سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور خصوصاً اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان میں سے جو بھی عذاب قبر میں مبتلا ہو اللہ اپنی رحمت سے عذاب قبر کو ہٹا لے، اور جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ اس کی قبر کو بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔